السلام علیکم ناظرین، لائٹ سیریز چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ایک طرف نئے سیزن کے آغاز کی تیاریاں ہیں اور دوسری طرف اچانک سے ایسے حالات کا سامنا جس کی تیاری کبھی بھی کوئی بھی نہیں کر سکا۔ ایک طرف ایسی حوصلہ افزا خبریں سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے نئے سیزن کی دلچسپی میں اضافہ کیا ہے، اور پھر اچانک سے ایسی خبریں بھی آ گئی جس نے تاریخی سیریز دیکھنے والے مداحوں کو افسردہ کر ڈالا، کیونکہ کائیوں کا حصہ رہنے والا ایک ایسا نام حقیقی زندگی میں اب اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے جو کہ ہم سب کے لیے خوشگوار یادوں کا باعث بنا تھا۔ اور پھر ایسے کسی بھی کردار کے رخصت ہونے پر اس لیے بھی دل بوجھل سا ہو جاتا ہے، کیونکہ ارطغرل اور عثمان غازی پر بننے والی سیریز میں جو بھی کردار سامنے آتے رہے ہیں وہ سب ہی دیکھنے والوں پر اپنے نقش چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہاں ناظرین ایسا ہی ایک مشہور اداکار اب ہم میں نہیں رہا، جس کے بارے میں مزید تفصیلات ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماضی میں جب کبھی بھی تاریخی سیریز بنانے والی ٹیم کو اس قسم کی صورتحال یا کسی بھی قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا تو اس وجہ سے بلا شبہ اس سیریز کی شوٹنگ، اس کی کہانی کی منصوبہ بندی اور اہم کرداروں سے جڑے واقعات دکھانے میں بھی تبدیلیاں کرنی پڑتی رہی ہیں۔ اور اس کی ماضی قریب میں سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی مثال گزشتہ سال آنے والا ترکی کا زلزلہ تھا، جس نے ترکی بھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس دوران متعدد شہر تباہی کا شکار ہو گئے تھے، اور پھر اس دوران تمام سیریز کو ملتوی کرتے ہوئے متاثرین کی مدد کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ لیکن اب کلّو سیریز کے آنے والے دنوں کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی اور نئے سیزن کے حوالے سے اور اس کی ریلیز کے حوالے سے کوئی تبدیلی کی جائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں اور 5ویں سیزن کی مزید بہت سی اپڈیٹس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ تو اس لیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ تاریخی سیریز میں کام کرنے والے کون سے بڑے فنکار حقیقت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بوزیک ٹیم نے سیزن کی کامیابی کے لیے کون سے بڑے اقدامات کا اعلان کیا ہے، 5ویں سیزن کی کاسٹ میں کیسے بڑی تعداد میں اور تاریخی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، 5ویں سیزن کے آغاز پر کوئی بڑا ٹائم گیپ دکھایا جائے گا یا نہیں، اگر ایسا ہے تو کتنے سالوں کا گیپ دکھائے جانے کو ملے گا، اور ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بہت سی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 5ویں سیزن کی نئی اور بڑی اپڈیٹس کے بارے میں، کیونکہ اب اس حوالے سے تصدیقی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ 5ویں سیزن میں ہمیں ایک نیا دور دیکھنے کو ملے گا، اور اب نئے دور کے آنے سے ہمیں مزید کچھ تاریخی معاملات کی کنفرمیشن بھی مل سکتی ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی کی خبر یہ ہے کہ نئے سیزن کے آغاز میں ہمیں ایک ٹائم جمپ دکھایا جائے گا، جس کے باعث کہانی کئی سال آگے کی طرف بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت یعنی 4تھے سیزن کے اختتام تک ہمیں 1302 کا تاریخی دور دکھانے کی کوشش کی گئی، جس دوران عثمان بے اپنی ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اب چونکہ ریاست بنانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے تو اب کہانی اس سے آگے کی طرف مشہور تاریخی واقعات کی طرف بڑھے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے ہمیں صرف ایک ٹائم جمپ دکھایا گیا تھا، جو کہ تیسرے سیزن کے دوران دیکھنے کو ملا تھا، جب عثمان بے کے دونوں بیٹوں کی پیدائش کے بعد ٹائم جمپ دکھاتے ہوئے ان کو نسبتاً جوانی کے دور میں دکھایا گیا، اور اس وقت تک ایناگول قلعے کی فتح بھی ممکن نہ ہو پائی تھی۔ لیکن اس ٹائم جمپ کے بعد نکولا کے ساتھ عثمان بے کا ایک تاریخی معرکہ ہوا تھا، جس دوران ایناگول کی فتح اور نکولا کی موت دکھائی گئی تھی۔ تو اب ان واقعات کے بعد ایک مرتبہ پھر سے دوسرا ٹائم جمپ ہمیں 5ویں سیزن میں دیکھنے کو ملے گا۔ اب یہاں آپ کو مزید تصدیقی اپڈیٹس بھی دیے چلیں جو کہ کلّو سیریز کی اہم ترین صورتحال بن رہی ہے، کیونکہ کائیوں کے علاوہ اب تک منگولوں اور سلجوقی ریاست کو ایک طویل عرصے تک اس سیریز کا حصہ دکھایا جاتا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں ایک کے بعد ایک تگڑے کردار بھی دیکھنے کو ملتے رہے ہیں۔ لیکن اب جب نئے سیزن کے آغاز میں ہی ہمیں کئی سالوں کا گیپ دکھایا جا سکتا ہے تو اس لحاظ سے ممکنہ طور پر اب ہمیں ریاست سلجوق اور منگولوں سے جڑے واقعات نہیں دکھائے جائیں گے، اور اب نئے دشمنوں کو کن سیریز کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے
سلجوقی ریاست باقاعدہ طور پر اور مکمل طور پر 1307 میں ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس ریاست کا وجود بھی ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر اس دور میں منگولوں کے بارے میں بات کی جائے تو جس حد تک منگولوں کی کہانی چوتھے سیزن تک دکھائی گئی تھی، اس کے بعد اب نئے سیزن میں ان کے بارے میں مزید بڑی کہانی یا کسی بڑے منگول کمانڈر کی آمد کا دکھانا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ اس دور میں منگولوں کے ساتھ کائیوں کے کوئی بڑے محاذ تاریخ کا حصہ نہیں بنے۔ تو اس حوالے سے یہ صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے کہ نئے سیزن میں ہمیں سلجوقی غدار اور منگول کمانڈرز کی کہانی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ 5ویں سیزن میں عثمان بے اور کائیوں کو مزید نئے دشمنوں کا ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے گزشتہ سیزن کے آغاز میں ہمیں وائکنگز کی آمد دکھائی گئی تھی، اب اسی طرح 5ویں سیزن کے آغاز میں بھی ہمیں نئے محاذ اور نئے دشمن دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو وائکنگز کی آمد پر کورلوش سیریز کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا کہ وائکنگز کی عثمانیوں کے ساتھ جنگوں کی تاریخ نہایت کمزور ہے، تو ان کی بجائے تاریخ کی دشمنوں کو ہی دکھایا جاتا۔ تو غالباً اب ایسی تنقید کے بعد تاریخی دشمنوں کی آمد ہمیں نئے سیزن میں دیکھنے کو مل سکتی ہے، جن کے خلاف عثمان بے اور ان کے جانباز لڑتے ہوئے سنسنی خیز واقعات دیکھنے کو ملیں گے۔ یعنی یہ بات ہے کہ آنے والے سیزنز میں ہمیں ایک نہیں بلکہ گزشتہ سیزنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ نئے چہرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اور یہاں پر آپ کے دماغ میں ضرور ایک سوال بھی ابھر رہا ہوگا، کیسے کون سے نئے دشمن ہیں جو 5ویں سیزن کا حصہ ہوں گے؟ تو ناظرین، اس حوالے سے 2 بڑے گروہ نئے سیزن کا حصہ بنیں گے، جن میں سے ایک گروہ تو بازنطینیوں کا ہوگا جو کہ تاریخ کا حصہ بھی ہے، اور دوسرا گروہ ترکوں کا ہوگا۔ جی ہاں، یہ بات تو درست ہے کہ ریاست سلجوق سے متعلق واقعات کا اس سیڑھی سے خاتمہ ہوتا نظر آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غداروں یا ترک مخالفین کا بھی مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہاں آپ کو نئے مخالفین کے بارے میں بتائیں تو یہ نئے ترک قبائل اور اس کے دور میں نئے ابھرنے والے ترک ریاستوں کے عہدے دار ہوں گے، جو کہ عثمان بے کی مخالفت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اس حوالے سے تو حیران ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ عثمان بے اور کائیوں کے ایسے ترک گروہوں کے ساتھ جنگی محاذ بھی تاریخ کا حصہ ہیں، جنہیں اب کورلوش سیریز میں بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ اور بازنطینیوں کے خلاف محاذوں کے بارے میں تو بیشتر افراد کو اندازہ ہے کہ اب نئے ریاست بنانے کے بعد عثمان بے نئے بازنطینی علاقوں کی طرف رخ کریں گے۔ خیر، یہ تو بات ہے نئے سیزن اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں، لیکن ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں اس افسوسناک خبر کے بارے میں جس نے غالباً بوزیک ٹیم کو بھی غمزدہ کر ڈالا۔ اور ناظرین، خبر یہ ہے کہ بوزیک ٹیم کے ساتھ کام کرنے والے ایک سینئر ترک فنکار جنہوں نے ارطغرل غازی کے آخری سیزن میں عمر بے کا کردار ادا کیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ عمر بے دریلش ارطغرل میں البگاہ خاتون کے والد کا کردار ادا کیا تھا۔ اس خبر کے سامنے آنے پر ایسے مداح جنہوں نے دریلش ارطغرل کے تمام سیزنز دیکھے تھے، انہوں نے خصوصی طور پر دکھ کا اظہار کیا، اور اس موقع پر آپ سب بھی ان کے لیے کی گئی دعا کا حصہ بنیے گا، اور ہماری دعا میں آمین کہہ کر اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کی پاک ذات اس سینئر ترک فنکار کی آخری منازل آسان فرمائے اور ان کی بخشش فرماتے ہوئے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔